حدیث نمبر 1619۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کہا گیا، اللہ کے رسول، کون سا عمل اجر و ثواب میں جہاد کے برابر ہے؟ آپ نے فرمایا، تم لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ صحابہ نے 2 یا 3 مرتبہ آپ کے سامنے یہی سوال دہرایا۔ آپ ہر مرتبہ کہتے، تم لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مثال اس نمازی اور روزے دار کی ہے جو نماز اور روزے سے نہیں رکتا۔ یہ دونوں عمل مسلسل کرتا ہی چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ کی راہ کا مجاہد واپس آ جائے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1621۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر میت کے عمل کا سلسلہ بند کر دیا جاتا ہے سوائے اس شخص کے جو اللہ کے راستے میں سرحد کی پاسبانی کرتے ہوئے مرے، تو اس کا عمل قیامت کے دن تک بڑھایا جاتا رہے گا اور وہ قبر کے فتنہ سے مامون رہے گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، فضالہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں عقبہ بن عامر اور جابر رضی اللہ عنہما سے بھی احادیث آئی ہیں۔ حدیث نمبر 1631۔ زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مجاہد کا سامان سفر تیار کیا، حقیقت میں اس نے جہاد کیا، اور جس نے غازی کے گھر والوں کی خبر گیری کی، حقیقت میں اس نے جہاد کیا۔ امام ترمذی کہتے ہیں، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1633۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ڈر سے رونے والا جہنم میں داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ دودھ تھن میں واپس لوٹ جائے، اور یہ محال ہے، اور جہاد کا غبار اور جہنم کا دھواں ایک ساتھ جمع نہیں ہوں گے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1636۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑے کی پیشانی میں قیامت تک کے لیے خیر بندی ہوئی ہے۔ گھوڑے 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک گھوڑا وہ ہے جو آدمی کے لیے باعث اجر ہے، ایک وہ گھوڑا ہے جو آدمی کی عزت و وقار کے لیے پردہ پوشی کا باعث ہے، اور ایک گھوڑا وہ ہے جو آدمی کے لیے باعث گناہ ہے۔ وہ آدمی جس کے لیے گھوڑا باعث اجر ہے، وہ ایسا شخص ہے جو اس کو جہاد کے لیے رکھتا ہے اور اسی کے لیے تیار کرتا ہے۔ یہ گھوڑا اس شخص کے لیے باعث اجر ہے۔ اس کے پیٹ میں جو چیز خوراک بھی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجر و ثواب لکھ دیتا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1641۔ قعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہداء کی روحیں جنت میں سبز پرندوں کی شکل میں ہیں جو جنت کے پھلوں یا درختوں سے کھاتی چڑھتی ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1643۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرنے والا کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کے لیے اللہ کے پاس ثواب ہو اور دنیا کی طرف دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس کی خاطر لوٹنا چاہتا ہو سوائے شہید کے، اس لیے کہ وہ شہادت کا مقام و مرتبہ دیکھ چکا ہے، چنانچہ وہ چاہتا ہے کہ دنیا کی طرف لوٹ جائے اور دوبارہ شہید ہو کر آئے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1646۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایک آدمی
اظہار شجاعت بہادری کے لیے لڑتا ہے، دوسرا حمیت کی وجہ سے لڑتا ہے، تیسرا ریاکاری کے لیے لڑتا ہے۔ ان میں سے اللہ کے راستے میں کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جو شخص اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے جہاد کرے وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں عمر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے۔ 1647 عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی، چنانچہ جس نے ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے کی ہوگی اسی کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے مانی جائے گی، اور جس نے حصول دنیا یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کی ہوگی تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1654 معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سچے دل سے اللہ کی راہ میں قتل ہونے کی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا ثواب دے گا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1658 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے یا کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پوچھا گیا پھر کون؟ آپ نے فرمایا جہاد، وہ نیکی کا کوہان ہے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول پھر کون؟ آپ نے فرمایا حج مبرور مقبول۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔